یہ لوگ نہیں جانتے پاؤں تلے دے کر، یہ لوگ نہیں جانتے پاؤں تلے دے کر عابد میں بھرے بازار میں زنجیر کو مارا۔ کیا حشر ہو سرکار یہ جو حشر میں پوچھے، کیا حشر ہو سرکار یہ جو حشر میں پوچھے، کس نے میرے بیٹے میرے شبیر کو مارا۔ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت جناب حسن رضا باقر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ان کی صحت یابی کے لیے نعروں کا بھرپور انداز میں جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد پرخلوص بلندر صلوات۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور بين أرضه، الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل محمد وعلی محمد وجل فرجہ، وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات اللہ علی محبیہ ولعنت اللہ علی مبغضیہ، اما بعد فقد قال الہدى فی کتابہ العلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ملکی بابا سے بلند صلوات پڑھئے۔ نعرہ تکبیر، تمام حاضرین مل کے اپنی زبانوں کو توحید کے نعرے سے متر کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہے، سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول خدا کی حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے، سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، آج 22 محرم الحرام ہے اور یہ نعرہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے، صرف زبان کی حرکت نہیں، روح کی آواز ہونی چاہیے۔ سب مل کے نواز رسول جنت کے سردار کی فتح کا اعلان کیجئے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت،
خاندان اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ تمام احباب کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ اب جو دعائیں حاجات لے کے ہیں مالک ذکر کی صدقے میں مستجاب فرمائے۔ اب تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، بالخص بانیان کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمیں دنیا میں بار بار نبی علیہ نبی کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ جہاں پر بھی ان کے چاہنے والے ہیں مالک ان کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے۔ شام میں جو بھی عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف میدان جنگ میں موجود ہے مالک ان اسرائیل کے مقابلے میں فتح و کامیابی نصیب فرمائے۔ ہمیں ظالم سے نفرت، مظلوم کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اذان گرامی، صاحبان عزیز وقار برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، میں نے سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 کے جز کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا، قل میرے حبیب تو اپنی امت سے میری طرف سے یہ بات کہہ، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں انہیں کہے مجھے اس رسالت پہ کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی مزدوری نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، اس کی اجرت یہ ہے میرے قربہ سے مودت کرو۔ یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نبی نے کہا اس کی اجرت یہ ہے میرے قربہ سے مودت کرو۔ اگر ہم قرآن کو بصارت نہیں بصیرت سے پڑھیں تو کتنی ایسی آیتیں ہیں جہاں اللہ نام نہیں لیتا بلکہ اللہ صفات بیان کرتا ہے کہ مخالف کا ضمیر اسے اس پر کو جھکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں نام نہیں لیا کہ فلاں سے آپ مودت کریں، بس اللہ نے کہا جو نبی کے قربا ہیں ان سے مودت کرے۔ اب ہمیں خود قرآن میں تلاش کرنا ہے یہ کون ہے صفات اتنی بلند رکھتے کہ جن کو نبی کے قربا قرار دے کے اللہ نے کہا کہ تم نے ان سے مودت کرنی ہے۔ پہلا معیار ان قربا کا کیا ہے؟ اسی آیت کا آگے جز ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، میرے حبیب جو تیرے قربا سے مودت کی نیکی میری بارگاہ میں لے کے آئے گا میں اس حسنہ کو اور زیادہ حسین کر دوں گا۔ کہ اللہ نے پہلا معیار یہ دیا یہ قربہ کوئی ایسی بلند ہستیاں ہیں کہ ان سے مودت کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار ہوگا۔ پہلا معیار یہ ہے۔ اور پھر جب بھی برادران اسلام میں یہ آیت پڑھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں پہلا حصہ بار بار اس آیت کا دہراؤں تاکہ اس آیت کی اہمیت کا پتہ چلے۔ آیت شروع کیسے ہوتی ہے؟ قول میرے حبیب امت سے کہو لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا۔ اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے آیت کا انداز؟ میں پھر پڑھ رہا ہوں آخری بندے تک۔ آیت کا انداز کیا ہے؟ لا اسألکم، میرے حبیب اپنی امت سے کہو لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں۔ میں اور جملہ آسان کرتا ہوں، ہر نبی کا امتی اپنی مسجد میں نعت پڑھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، کہنے والے قربا کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، تو بھر دو جھولی میری یا محمد کہنے والے قربا کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا۔ لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں۔ یہ کون سوال کر رہا تھا؟ میرے سامنے سارے سید الانبیاء کے امتی ہیں، آپ جملے کی قدر کریں گے۔ یہ کون نبی سوال کر رہا ہے؟ جس کے دروازے سے سائل خالی واپس نہیں جاتا وہ سوال کر رہا ہے۔
چلے جو یہ جملہ نہیں سمجھا دوسرا جملہ سمجھ لے. یہ کون سوال کر رہا ہے؟ سلونی سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والا سوال کر رہا ہے. جو سلونی سلونی کہہ رہا تھا، جو اس کو گھٹی دے رہا ہے، وہ نبی سوال کر رہا ہے. عطا کرنے والا سوال کر رہا ہے. اچھا، سوال دو وجہ سے کیا جاتا ہے، یا امتحان لینے کے لیے یا طلب کے لیے. مثلا آپ نے کسی کا امتحان لینا ہو تب سوال کریں گے، یا آپ کو کچھ طلب ہے، کچھ مانگنا ہے تب سوال کریں گے. یہاں نبی امتحان کے لیے سوال نہیں کر رہے، نبی امت سے کچھ طلب کر رہے ہیں. میں اپنی امت سے کچھ مانگ رہا ہوں، سید الانبیاء یہ کہنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو سوال نبی نے کیا، نبی خود سوال نہیں کر رہے، یہ اللہ سوال کروا رہا ہے اور اس کی دلیل دے رہا ہوں. آیت قل سے شروع ہوتی ہے. قل کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی میں کہہ رہا ہوں اپنے امت سے یہ کہہ دیجیے کہ قول بتا رہا ہے. نبی سوال نہیں کر رہے، یہ اللہ سوال کروا رہا تھا. چلے میں جملہ اور آسان کرتا ہوں، مگر جو شریک سفر رہے گا اسے نماز شب جیسا لطف آئے گا. آئیے اپنے مرضی کے عالم سے یہ سوال کر لیجئے، کوئی مذہب مسلک کی قید نہیں ہے. جو بھی عربی گرامر سے واقف ہو آپ ان سے پوچھئے قل عربی گرامر کے اعتبار سے کیا ہے. وہ کہیں گے قل صیغہ امر ہے. صیغہ امر کا کیا مطلب؟ جہاں پر بھی عربی میں صیغہ امر آ جائے بغیر قرینہ، بغیر علامت، بغیر نشانی کے، اس کا مطلب یہ ہے یہ کام کرنا واجب ہے. اب اللہ نے نبی سے کہا قل میرے حبیب میں کہہ رہا ہوں تجھ پہ واجب ہے اپنی امت سے اپنی قربا کی مودت کا سوال کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہے، ان کی مودت ادا کرنا امت پہ کیا ہونا چاہیے؟ جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہے، ان کی مودت دینا امت پہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر منصف مزاج نبی کا امتی کہے گا جن کی مودت مانگنا نبی پہ واجب ہے، ان کی مودت ادا کرنا امت پہ اوجب ہونا چاہیے. اب یہ نبی خود نہیں مانگ رہے، اللہ نبی سے منگوا رہا ہے. میں مثال دیتا ہوں تاکہ جو زیادہ نوجوان چہرے ہیں ان کے لوح دل پہ یہ جملہ نقش ہو جائے. اگر آپ کسی بڑے شہر میں سفر کر رہے ہو گاڑی میں، مثلا آپ لاہور گئے، آپ وہاں گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی سگنل پہ رکی، جیسے ہی سگنل پہ رکی ایک سائل آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے شیشہ نیچے کیا، اس نے اپنا کشکول آگے بڑھا دیا، آپ نے اس کے کشکول میں کچھ ڈال دیا، آپ نے یہ اس مانگنے والے کو دیا ہے. اور کبھی کبھی سائل خود نہیں آتا، آپ کی گاڑی رکی، جیسے ہی سگنل پہ پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے جاؤ اس گاڑی والے سے مانگو. اب اس کے اشارے کرنے پہ وہ آ گیا، اس نے شیشہ کھٹکھٹایا، آپ نے شیشہ نیچے کیا، اس نے کشکول آگے بڑھا دیا، آپ نے اس کے کشکول میں کچھ ڈال دیا. یہ جو دوسرا مانگنے والا آیا ہے آپ نے اسے بھی دیا ہے اور اسے بھی دیا ہے جو کہہ رہا تھا اسے مانگ. جسے مثال سمجھ آئی اب اسے آیت کا لطف آئے گا. میرے نبی خود نہیں مانگ رہے رسالت کی اجرت. اللہ نے کہا قول میرے حبیب میں کہہ رہا ہوں امت سے رسالت کی اجرت مانگ. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں اگر آپ نے نبی کے قربا سے مودت رکھی آپ کے دروازے سے خدا بھی خالی لوٹ جائے گا، مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا، خدا بھی خالی لوٹ جائے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اگر آپ نے نبی کے قربہ سے مودت نہ کی آپ کے دروازے سے خدا بھی خالی لوٹ جائے گا، مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا. اب یہ قربہ کون ہے؟ آپ جائیے اپنے مرضی کی اردو ترجمے تفسیر اٹھا لیجئے، کوئی مذہب مسلک کی قید نہیں، شیعہ ترجمہ ہو، بریلوی عالم کا ہو، دیوبندی کا ہو، اہل حدیث کا ہو، اپنے مرضی کا ترجمہ اٹھا لیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. ہر عالم نے یہی ترجمہ کہ قل میرے حبیب امت سے کہو رسالت کی اجرت یہ ہے میرے قریبیوں سے مودت کرو.
قربہ کا ترجمہ کیا؟ قریبی. شیعہ نے کیا کیا؟ قریبی. بریلوی عالم نے قریبی، دیوبند عالم نے قریبی، اہل حدیث عالم نے قریبی. قربہ کا مطلب میرے قریبیوں سے محبت کرو. اس لیے کہ اس ترجمے سے ہر بندہ اپنے مرضی کے قریبی نکال سکتا ہے. ہر بندہ اپنے مرضی کے قریبی نکال سکتا ہے. میں اور آسان کرتا ہوں، قریبی تین طرح کے ہوتے ہیں. حرزی عقل، حرزی شعور یہ کہتا ہے قریبی تین طرح کے ہیں. پہلا ہوتا ہے قرب اعتبار فاصلہ. جیسے میں کہوں یہ علی رضا فاصلے کے اعتبار سے میرے زیادہ قریبی، آپ فاصلے کے اعتبار سے دور ہیں، یہ فاصلے کے اعتبار سے میرے زیادہ قریب ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں القرب. دوسرا قریبی ہوتا ہے رشتے کے اعتبار سے. اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ، دائرہ بڑا ہوتا جاتا ہے. یہ رشتے کے اعتبار سے قریبی ہے، اسے کہتے ہیں القرابت. تیسرا قریبی کون ہے؟ یہ دیکھو میرے دل کے زیادہ قریب کون ہے. اب یہ کون سے قریبی ہے کہ جن کی مودت مانگی گئی؟ عربی میں تینوں کے لیے جملے الگ ہوتے ہیں. اگر کوئی فاصلے کے اعتبار سے قریبی ہے اسے کہتے ہیں القرب. اللہ نے یہ نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرب کہ میرے حبیب ان کی مودت مانگ جو پاس میں تیرے قریب بیٹھتے ہیں. اللہ نے کہا مجھے قرب کی مودت نہیں چاہیے، مجھے قربہ کی مودت چاہیے. اللہ نے قربہ کہہ کے انہیں نبی سے دور کر دیا. جو صرف قریب بیٹھ کے سمجھے میں نبی کا قریبی ہو گیا. قرب کی مودت نہیں چاہیے. پھر اللہ نے یہ بھی نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرابۃ کہ میرے حبیب ان کی مودت مانگو جو صرف رشتے میں قریبی ہے. نہیں، مجھے قرابت کی مودت نہیں چاہیے. اللہ نے کہا مجھے قربہ کی مودت چاہیے. اللہ نے قربہ کہہ کے انہیں بھی نبی سے دور کر دیا. جو صرف رشتہ کر کے سمجھے میں نبی کا قریبی ہو گیا. قربہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جائیے اپنے مرضی کی اردو ڈکشنری اٹھا لیجئے. کوئی مذہب مسلک کی قید نہیں ہے. جو بھی ڈکشنری ہے، ڈکشنری کا مذہب مسلک نہیں ہوتا. آپ ڈکشنری میں جا کے قربہ کا معنی تلاش کریں. قربہ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی رشتے میں بھی قریبی ہو، دل میں بھی مقام بلند ہو، وہ قربہ ہوگا. اب قربہ سمجھ آگئے. نبی کا رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہو. یعنی ان کی مودت مانگ میرے حبیب امت سے جو رشتے میں تیرے قریبی ہو، دل میں مقام بلند ہونا چاہیے. اب جائیے خود تاریخ اسلام میں تلاش کیجئے وہ کن کی مودت اللہ مانگ رہا ہے. رشتے میں قریبی ہو، دل میں مقام بلند ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لوں گا، لطف چلا جائے گا. آپ خود قرآن میں تلاش کریں، خود تاریخ اسلام میں تلاش کریں. قربہ کا مطلب کیا؟ رشتے میں قریبی ہو نبی کا، دل میں مقام بلند ہونا چاہیے. کتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے، اتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے. اگر وہ نبی کی بس میں آئے محمد رسول چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہو. جسے جملہ سمجھ آیا اسے میں بتا دیتا. جو پریشان ہو گیا ہے اللہ جانے یہ اب کون ہے کہ جن کے لیے نبی مسئلہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو. جائیے برادران اسلام خود تاریخ اسلام میں تلاش کیجئے. قربہ وہ ہے کہ نبی کے رشتے میں قریبی ہے، نبی کے دل میں بھی ان کا مقام بلند ہونا چاہیے. اچھا کتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے، اتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے. اگر نبی کے سر سجدے میں ہو تو پشت پہ سوار ہو جائے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. حسینیت 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 نعرہ حیدری.
یعنی قربہ کا مطلب یہ ہے وہ نبی کے رشتے میں قریبی ہے، نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے۔ چلو شاید کوئی کہے مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی، اللہ جانے یہ کس کے لیے محبت مانگی جا رہی ہے۔ یعنی پہلا معیار یہ ہے نبی ان کے لیے احترام میں مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنے نبی کے قریبی ہونے چاہیے۔ اگر نبی کا سر سجدے میں ہو، وہ پشت پہ سوار ہو جائے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ شاید میرا کوئی بھائی کہے ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن کی محبت اللہ منگوا رہا تھا نبی سے۔ قربہ کا مطلب یہ ہے وہ نبی کے رشتے میں قریبی ہے، نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے۔ کتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے، اتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے۔ اگر نبی کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے تو مہر نبوت پر سوار ہونا ہے۔ تلاش کیجئے اسلام میں، یعنی وہ نبی کے قریبی ہے تو برادران اسلام ماننا پڑے گا۔ قربہ کی منزلت پہ وہی آ سکتا ہے جن کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قربہ کی منزلت پہ نہیں آ سکتا جنہیں نبی قوم و انی کہہ کے بازوں سے اٹھانے کا۔ وہی آئے گا جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب شاید کوئی دوست کہے یہ سوال لازمی ہے، یہ اختیاری ہے۔ آپ سکول جاتے ہیں، کوئی یہاں پہ بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو سکول نہ گیا ہو۔ جب ہم سکول جاتے ہیں وہاں امتحان دیتے ہیں، کچھ سوال لازمی ہے، کچھ اختیاری ہے۔ اختیاری چھوڑ بھی دو تو حرج نہیں ہے، اگر لازمی نہیں کرو گے تو آپ عرصے میں فیل ہو جاؤ گے۔ یہ سوال لازمی ہے یا اختیاری ہے، اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں۔ یہ اجرت کس کی ہے؟ رسالت کی۔ معاوضہ کس کا ہے؟ رسالت کا۔ مزدوری کس کی ہے؟ رسالت کی۔ اب یہ مزدوری لازمی ہوتی ہے یا اختیاری ہوتی ہے؟ میں مثال دوں، میں نے اپنی جیب میں اپنے حلال کی کمائی ڈالی، آپ کے چیچا بتنی کے میں بازار چلا گیا، میں اپنے لیے ایک سوٹ خرید کے لاتا ہوں، میرا پاک مال تھا، میری حلال کی کمائی تھی، میں سوٹ خرید کے گھر لایا، میں نے درزی کو دیا یہ سوٹ سلائی کرو، درزی نے سوٹ سلائی کیا، میں درزی سے سوٹ لے کے گھر آ گیا۔ جمعے کے دن میں نے درزی کو اجرت نہیں دی، معاوضہ نہیں دیا، مزدوری نہیں دی۔ اب جمعے کے دن میں نے وہ سوٹ پہنا، عطر لگا کے مصلی عبادت میں کھڑا ہو گیا۔ چاہیے اپنے مرضی کے عالم سے پوچھو میری نماز صحیح ہے؟ خدا سلامت کرے یہ جو آپ 10 بندے بولے ہیں آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ قبلہ ہر عالم کہے گا تیری نماز صحیح نہیں ہے، شیعہ سے پوچھو شیعہ عالم کہے گا تیری نماز باطل ہے، میں بریلوی عالم سے کہوں وہ کہیں گے آپ کی نماز باطل ہے، دیوبند عالم کہیں گے تیری نماز باطل ہے، اہل حدیث مفتی کہیں گے تیری نماز باطل ہے، میں کہوں گا میرا پاک مال ہے وہ کہے گا پھر بھی باطل ہے، میں کہوں گا میری حلال کی کمائی ہے وہ کہے گا پھر بھی باطل ہے۔ ان سے پوچھئے نماز کیوں باطل ہے؟ وہ کہیں گے تم نے درزی کو اجرت نہیں دی، تم نے درزی کو معاوضہ نہیں دیا، اب تیری نماز اس لیے باطل ہے۔ اب اسی عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے کہو اگر میں ایک درزی کو اجرت نہ دوں تو سارے کہتے ہیں نماز باطل ہے، تو رسالت کی اجرت دیے بغیر کیسی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ توجہ ہے نا؟ قبلہ ہر مسلک کا عالم کہتا ہے تیری نماز باطل ہے، تو نے اجرت نہیں دی درزی کو، تو اگر میں ایک درزی کو اجرت نہ دوں میری نماز باطل ہوتی ہے تو رسالت کی اجرت دیے بغیر کیسے نماز قبول ہوتی؟ اب شاید کوئی میرا دوست کہ اچھا آپ نے سارا دین ایک بات لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر رسالت کی اجرت ہے تو عبادت قبول ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سارا دین ایک بات پہ آکے کھڑا ہو جائے؟ اب اس کے لیے میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں جو اکثر آپ نے خطبات جمعہ میں ہر عالم سے سنی ہوگی کہ نبی نے فرمایا ان قبلت الصلاۃ قبل ما سواہا، نبی نے فرمایا جس کی نماز قبول ہوگی اس کا ہر عمل قبول ہوگا، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، جس کی نماز رد ہوگی اس کا ہر عمل رد ہو جائے گا۔ یعنی نبی نے ساری عبادتیں نماز پہ لا کے کھڑی کر دی، اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے۔ اگر آپ جملے کا لطف لیں، نبی نے کہا اگر نماز قبول ہوئی تو ہر عمل قبول ہوگا۔ نبی نے ان کی بات نہیں کی جو نہیں پڑھتے،
نبی نے ان کی بات کی ہے جو پڑھتے ہیں وہ بھی دیکھے قبول ہے یا نہیں، کہ اگر یہ قبول ہے تو ہر وقت قبول ہوگا۔ اور جب نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ پھر آپ ہمیں وہ عمل دیں جس سے نماز قبول ہوگی ہے، کیسے نماز قبول ہوتی ہے؟ اب نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تکبیرۃ الاحرام کہو گے تو نماز قبول ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو نماز قبول ہے، حالانکہ نبی کی حدیث ہے سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، اگر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کہیں تعزیت کے لیے جائیں تو وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، کہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا پورے قرآن کا ثواب ملے گا، میں مرحوم کو ہدیہ کروں گا۔ مگر نبی نے یہ نہیں فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو تو نماز قبول ہے، نبی نے کیا کہا؟ سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے۔ امیر المؤمنین نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے جملہ ارشاد فرمایا، مگر میں پہلے حدیث کا حوالہ دے دوں۔ اہل سنت عالم علامہ سلیمان قدوسی حنفی مفتی قسطنطنیہ نے اپنی کتاب جناب المودہ میں یہ مولا علی کے جملے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے ایک قدم آگے بڑھ کے فرمایا سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، بسم اللہ کی با کا علم با کے نقطے میں ہے، پھر کہا انا نقطۃ تحت باء البسملہ، بسم اللہ کی با کے نقطے کو علی کہتے ہیں۔ اگر سارا قرآن کا علم سمٹ کر ایک نقطے میں آ جائے وہ نقطہ علی میں نظر آئے، مگر یہ نبی نے نہیں فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو نماز قبول ہو گئی، یہ نہیں فرمایا رکوع لمبا ہو نماز قبول ہوگی، سجدے طولانی ہو نماز قبول ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ عمل بتائیے جس سے نماز قبول ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا جب نمازی حالت تشہد میں مجھ پہ میری آل پہ درود پڑھتا ہے نماز قبول ہوگی۔ جب نمازی حالت تشہد مجھ پہ میری آل پہ درود پڑھتا ہے نماز قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 4 مصرے کہے تھے، اسی آیت کو پڑھ کے امام شافعی فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا دیوان اردو میں چھپا ہے جو ڈاکٹر عبد المصطفیٰ نے ترجمہ کیا، میں وہاں سے یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ امام شافعی فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول تمہاری محبت قرآن واجب ہے، کہ اگر کوئی کہے نبی کی آل سے محبت کرنا مستحب ہے، سنت ہے، مباح ہے، امام شافعی کہتے ہیں نہیں، یہی قرآن کی آیت پڑھ کے سورہ شورا کی تمہاری محبت قرآن میں واجب ہے۔ جو اگلے 2 جملے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہے اگر کاش وہ ہوتے جس قلم سے یہ 2 مصرے لکھے گئے میں اس میں بوسہ دیتا۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر میں کسی بز میں چلا جاؤں جو جسے اپنا پیر مانتا ہے، مرشد مانتا ہے، رہبر مانتا ہے، ہادی مانتا ہے، وہ اس کے قصیدے پڑھ رہا ہو اور لوگوں کو پتا ہے امام شافعی نبی کی آل کے قصیدے پڑھتا ہے، ان کے فضائل پڑھتا ہے، اور لوگ کہیں امام شافعی کو تو نبی کی آل کی فضیلتیں سنا، امام شافعی فرماتے ہیں میں کوئی لمبی چوڑی فضیلتیں نہیں سناتا، میں نبی کی آل کی صرف ایک فضیلت پڑھتا ہوں اور بز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کوئی اور جیسا ہے تو دکھاؤ۔ امام شافعی کہتے ہیں وہ ایک فضیلت یہ ہے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول تمہاری فضیلت کے لیے ایک بات کافی ہے کہ تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کوئی اور ایسا دکھاؤ جس پر نماز میں درود پڑھا جا رہا ہے،
کہا آپ کی عزت کے لیے یہی کافی ہے، فضیلت کے لیے ایک بات کافی ہے، جو آپ پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب امام شافعی نے یہ 4 مصرے کہے، جتنے برادران اسلام ہیں لوگوں نے کہا امام شافعی اندر سے شیعہ ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ امام شافعی نے صفائیاں نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پھر 2 مصرے کہے کہ ان کان حب آل محمد رفض فلیشہد ثقلانی انی رافضی۔ امام شافعی نے کہا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جو نبی کی آل سے محبت کی بات کرے تمہیں اندر سے شیعہ لگنا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہ 2 مصرے ان کے دیوان میں چھپے ہوئے ہیں کہ ان کان حب آل محمد رفض فلیشہد ثقلانی انی رافضی، کہ اگر آل محمد سے محبت کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو جن و انس گواہ رہنا شافعی بھی شیعہ ہو گیا۔ اگر شیعت کا معیار آل سے محبت ہے تو امام شافعی نے بھی یہی کہا، سورہ شورى کی آیت میں ان کی محبت واجب ہے، ان پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے جن کی مودت مانگی گئی ہے۔ اب آپ جائیے سارا قرآن پڑھ لیجئے، سوائے ہمارے نبی کی کسی نبی نے اپنی امت سے اجر رسالت نہیں مانگا، سوائے ہمارے نبی کی کسی نبی نے امت سے اجر رسالت نہیں مانگا۔ میں دعوے کی دلیل دیتا ہوں، اللہ کے پہلے رسول جناب نوح علیہ السلام ہے، نبوت جناب آدم سے چلی، رسالہ جناب نوح سے چلی۔ جناب نوح نبی ہے، رسول ہے، اولی العزم ہے، صاحب شریعت ہے، قوم کو تبلیغ کی، قوم نے دعوت پہ لبیک کہا، قوم جناب نوح علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے اے اللہ کے رسول ہم سے اجر رسالت لے لو۔ جو جواب جناب نوح علیہ السلام نے دیا اللہ نے قرآن کی آیت میں اتار دیا۔ جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان اجریہ الا علی اللہ، مجھے اجر رسالت تم سے نہیں چاہیے، اللہ عطا کرے گا۔ کیا کہا جناب نوح نے؟ تم سے نہیں چاہیے امت سے، اللہ کے پاس اجر رسالت ہے۔ سلسلہ بڑھتا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام تک آ گیا ہے، نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، صاحب شریعت ہے، اولی العزم ہے، خلیل اللہ نبی ہے۔ انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، قوم نے دعوت پہ لبیک کہا۔ اب قوم نبی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے یا ابراہیم ہم سے اجر رسالت لے لو۔ جو جواب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیا اللہ نے قرآن کی آیت میں اتار دیا۔ جناب ابراہیم نے کہا ان اجریہ الا علی رب العالمین، مجھے اجر رسالت تم سے نہیں چاہیے، مجھے اجر رسالت عالمین کا رب عطا کرے گا۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب نوح نے کہا اللہ دے گا، جناب ابراہیم نے کہا عالمین کا رب دے گا، ہمارے نبی مانگ رہے تھے۔ اب سلسلہ بڑھتا ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام تک آ گیا، وہ بھی نبی ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہے، اولی العزم ہے، صاحب کتاب ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے، قوم کو تبلیغ کی، قوم دروازے پہ آ گئی، اللہ کے کلیم نبی ہم سے اجر رسالت لے لو۔ تو جواب جناب موسیٰ نے دیا، اللہ نے قرآن کی آیت میں اتار دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، مجھے اجر رسالت تم سے نہیں چاہیے، مجھے اجر رسالت وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب یہ ماجرا کیا ہے برادران اسلام؟ کوئی نبی اجر رسالت امت سے نہیں لے رہا سوائے ہمارے نبی کے۔ آپ سارا قرآن پڑھ لیجئے، جناب آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک قومیں آتی رہی انبیاء کے دروازے پہ، انبیاء یہی کہتے رہے اللہ کے پاس اجر رسالت ہے، عالمین کا رب اجر رسالت دے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہی اجر رسالت دے گا۔ خدا سے ہی کہتے ہیں بار الہ ماجرا کیا ہے؟ کوئی نبی اجر رسالت امت سے نہیں مانگ رہے، ہمارے نبی اجر رسالت کیوں مانگ رہے ہیں؟ جناب نوح نے کہا اللہ کے پاس اجر رسالت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو عالمین کا رب ہے اس کے پاس اجر رسالت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس نے پیدا کیا ہے اس کے پاس اجر رسالت ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اجر رسالت دے گا۔ عجب نہیں خدا کہے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کا اجر رسالت میرے پاس جمع ہو گیا۔ پھر میں نے آخری نبی کو بھیجا، نبیوں کے سردار کو بھیجا، سید المرسلین کو بھیجا۔ اب میں نے کہا میرے حبیب امت سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسالت کی اجرت یہ ہے میرے قریبیوں سے مودت کرو، جو سرکار محمد مصطفیٰ صرف
سلام یا حسین بواز بلندر صلوات عجب نہیں خدا کہے جب سارے انبیاء کی اجر رسالت میرے پاس جمع ہو گئی، میں نے خاتم النبیین کو بھیجا، سید المرسلین کو بھیجا، اب میرے حبیب آپ ان سے کہ یہ رسالت کی اجرت دیں جو اللہ کے پاس جمع ہے، گویا 1.25 لاکھ نبیوں کی رسالت کی اجرت مانگ رہی ہے۔ اور پھر سید الانبیاء سے جب سوال حوالہ دے دیتا ہوں، علامہ جلال الدین سوسی نے تفسیر در منصور میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہم القربہ، یہ کون ہے جن کی مودت مانگی گئی؟ نبی نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، علی سے مودت کرو، فاطمہ سے مودت کرو، حسن سے مودت کرو، حسین سے مودت کرو۔ میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، مجھے یہ بتائیے اگر امت نے اجر رسالت دیا ہوتا تو جنت کا سردار 3 دن کربلا میں کھرو کفن میں پڑا ہوتا۔ اگر امت نے اجر رسالت دیا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام جب شام کے بازار میں ایک شخص نے گستاخی کی، امام نے کہا تو گستاخی نہ کر، تو قاری قرآن معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ کو قرآن کا کیا پتہ؟ امام نے فرمایا تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہتا ہم نے پڑھی ہے مگر آپ کا اس آیت سے کیا تعلق؟ امام نے کہا جن کی مودت مانگی گئی ہے ہم ہی وہ نبی کا گھرانہ، اجرکم علی اللہ، نبی قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائی۔ عددارو چونکہ آپ نے علم عباس کی زیارت کرنی ہے تو جملے جناب عباس علیہ السلام کی مصیبت کے ایک روایت ہے مقتل میں کہ کتنا ناز تھا زہرا کی بیٹیوں کو جناب عباس پر۔ امام علی علیہ السلام کا زمانہ ہے کوفہ میں، جناب عباس علیہ السلام کا بچپنا ہے۔ اچانک مولا کائنات مسجد سے گھر آئے، منظر کیا دیکھا کہ جناب عباس علیہ السلام کی ایک انگلی زینب سلام اللہ علیہ نے تھامی ہے، دوسری انگلی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے تھامی ہے، دونوں بہنیں جناب عباس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ مولا علی نے کہا زینب و ام کلثوم کیا عباس کو چلنا سکھا رہی ہے؟ کہ نہیں بابا ہم تو عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اور کتنا ناز تھا شریکت الحسین کو جناب عباس پر۔ شب عاشور کی یہ روایت ہے مقتل میں، شب عاشور ہے، جناب عباس علیہ السلام اپنے خیمے میں اپنی تلوار کو سیقل کر رہی ہیں، تیز کر رہی ہیں کہ کل مجھے جنگ کرنی ہے۔ اچانک زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، جناب عباس علیہ السلام احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں عباس تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے احترام میں کھڑا نہ ہوا کر۔ جناب عباس فرماتے ہیں نہیں، اماں کہتی ہیں آپ زہرا کی بیٹی ہو، مگر نہیں اس کا بیٹا۔ کہا آقا زادی آپ کیوں آئی ہیں؟ غلام کو حکم دیتی میں آپ کے خیمے میں آ جاتا۔ کہ نہیں عباس مجھے کام تھا اس لیے میں خود آئی ہوں۔ کہ آقا زادی کیوں تشریف لائی ہیں؟ کہ عباس میں تجھ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ کہ آقا زادی سوچ کے مانگیے میں کربلا میں کھڑا ہوں۔ کہا عباس کچھ مشکل نہیں مانگنے آئی، صرف اتنا مانگنے آئی ہوں ساری بیویاں جمع ہو کے میرے خیمے میں آئی ہیں، مجھے کہہ رہی تھی علی کی بیٹی ہمیں اور کوئی ڈر نہیں، اپنے پردوں کا خیال آتا ہمارے گھر میں سلامت رہے گے۔ کہا عباس میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، زینب وہی جواب دے گی جو میرا بھائی عباس کہے گا۔ جناب عباس فرماتے ہیں اقضادی جا کے کہتی تھی جب تک عباس زندہ ہے ہر بیوی کا پردہ سلامت۔ اجرکم علی اللہ، جس کی ہائے نکلی ہے نبی کی بیٹی اس کی شفاعت فرما۔ عددارو ہم رو کے کسی پر احسان نہیں کرتے، اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں۔ رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنانا بھی ہمارے مذہب میں عبادت ہے۔ رونے کی شکل بھی نہ بنا سکو تو گناہوں کی معافی مانگنا، گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ عددارو شب عاشور زینب سلام اللہ علیہ نے وعدہ کیا، روز عاشور یہ وعدہ واپس لے لیا۔ کب؟ جب لاشے پہ لاشے آ رہے تھے،
ہر شہید سے پہلے جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے مولا مجھے بھی تم میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک جملہ کہتے عباس انت صاحب لوائی، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عزادارو جب آ گیا نا اون محمد کا لاشا، جناب قاسم کا لاشا، اب کہا مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے کہ انت صاحب لوائی، تو لشکر کا علمدار ہے۔ کہ مولا کہا ہے وہ لشکر جس کا عباس علمدار ہے، میرے پیاسے سپاہی فرات کے کنارے میرا انتظار کر رہے۔ اجرکم علی اللہ، جو دعائیں لائے ہو باب الحوائز کے صدقے مستجاب ہو۔ اتنی بات ہوئی، جناب عباس اپنے خیمے میں آئے۔ عزادار زوجہ جناب لبابہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہا صبح سے حسین کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ ہر خیمے میں ایک دفعہ گئی ہے، میرے خیمے میں 9 دفعہ آ کے کہہ رہی تھی چچا عباس کہو ایک گھونٹ پانی لا دو ورنہ میرا اصغر پیاسا مر جائے گا، میرے 6 ماہ کا بھائی 3 دن کا پیاسا ہے۔ عزادارو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سکینہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی۔ جناب سکینہ نے کہا چچا عباس ایک گھونٹ پانی لا دو ورنہ میرا بھائی پیاسا مر جائے گا۔ جناب عباس علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اپنے بابا سے اجازت لے دو میں خود پانی لے کے آتا ہوں۔ عزادارو علماء روایت بیان فرماتے ہیں جناب عباس کو سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے چچا میں اپنے ہاتھ سے مشق پہناتی ہوں، مجھے یقین ہے جو میں مشق پہناؤں گی میرا بھاپا نہیں اتارے گا۔ جناب عباس دراز حد ہے مشق پہنوانے کے لیے جھکتے اتنے جھک گئے 4 سال کی سیدی کے قدموں تک ہاتھ آ گیا۔ میرا دل کہتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہوگا عباس تم نے وفا کی انتہا کر دی، میری 4 سال کی بیٹی کے قدموں تک ہاتھ آیا۔ زہرا وعدہ کرتی ہے یہ ہاتھ قیامت تک بلند رہے گا۔ اجرکم علی اللہ، جناب عباس باب الحوائج کے صدقے آپ کی دعائیں مستجاب ہو۔ عزادارو چلے امام حسین علیہ السلام کی خیمے کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا سمجھ گئے کہ سکینہ سفارش کرنے آ رہی ہے۔ کہا سکینہ کیوں چچا کو لائی ہو؟ کہا بابا میرا بھائی اصغر پیاسا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی نہ ملا میرا بھائی پیاسا مر جائے گا۔ میرا دل کہتا ہے عجب نہیں مولا نے فرمایا ہو کہ سکینہ اصغر تیرا بھائی ہے، عباس میرا بھائی ہے، تیرا 6 مہینے کا ہے، میرا 25 سال کا ہے، ایسے نہ ہو تیرا اصغر بھی نہ رہے میرا عباس بھی نہ رہے۔ اجرکم علی اللہ، آج سکینہ خود چچا کو بھیج رہی ہے، شام غریبہ یہی چچا یاد آئے گا جب ردائیں اتر رہی ہوگی کانوں سے گوشوارے سن رہے ہو۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو اجازت دی ٹھیک ہے عباس جاؤ پانی لے کے آؤ۔ جناب عباس علیہ السلام چند قدم چلے، امام حسین علیہ السلام نے آواز دی عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا آپ نے ہی تو اجازت دی ہے بچوں کے لیے پانی لے کے آؤ۔ کہا ایسے نہیں عباس جا کے اس بہن سے بھی اجازت لے کہ تیرے سہارے پر ہلاک آ گئی۔ زہرا کی بیٹیوں سے اجازت لے۔ عزادارو جو پرسہ دینے آیا ہے علی کی بیٹیوں کو ذرا سوچو، اب جناب عباس سر جھکائے ہوئے زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کی جانب بڑھے۔ سوچو 55 سال کی بوڑھی بہن ہے، 32 سے 34 سال کا کڑیل جوان بھائی ہے۔ بہن وہ ہے جو ماں بن کے سنبھالتی رہی ہے، بھائی وہ ہے جو بیٹا بن کے پلتا رہا ہے، آج وہ موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ عباس جہاں میں نے نانا کی دھی اتنا کچھ قربان کر دیا ہے وہاں میں تجھے بھی قربان کر دوں گی، مگر 2 جملے سنو۔ عباس 21 ماہ رمضان کے بعد جب مجھے بابا علی کی یاد آتی تھی میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتی تھی، تو میرے بابا علی کے چہرے کی شبیہ ہے، عباس تو چلا جائے گا اب بابا علی نظر نہیں آئے گا۔
اجرکم علی اللہ. عزادار دوسرا جملہ فرمایا, کہا عباس کوفہ شہر تھا, میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی, میرے بابا مسجد سے گھر آئے, اچانک بابا علی نے مجھے دیکھا, بابا مجھے دیکھ کے رونے لگے. میں نے کہا بابا بیٹی کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ زینب مجھے کوئی وقت یاد آیا. میں نے کہا بابا مجھے بھی تو بتاؤ. نہیں زینب کوئی وقت یاد آیا. کہا میرا علی جیسا صابر بابا دھاڑے مار کے رویا. میں اپنی جگہ سے اٹھی, بابا کے قدموں میں بیٹھ رہی. میں نے کہا بابا مجھے بھی بتاؤ کیا وقت یاد آیا؟ کہ زینب آج شہر میں شہزادی بن کے بیٹھی ہے, ایک دن خیری کر کے لائی جائے گی. آج جن بازوؤں پہ چادر ہے, ایک دن رسیاں باندھی جائے گی. اپنے بابا سے وعدہ کر, تو بدعا اس وقت نہ کرے گی. کہ عباس میں نے بابا سے وعدہ کر لیا, مجھے یقین تھا یہ وقت ہو کر رہے گا. مگر زینب سوچا کرتی تھی جس بہن کا ایک بھائی ہے کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. میرے 18 بھائی ہے, میرا عباس ایسا بھائی ہے جس میں ہمت ہے, میرے سر سے ردا اتارے جس میں جرت ہے, میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے. خدا حافظ. زینب کو یقین ہو گیا چادر کرنے والی ہے, رسیاں بندھنے والی ہے. اجرکم علی اللہ. مالک آپ کی آہوں پہ رحم کرے, سید الانبیاء ہماری شفاعت فرمائے. عزادارو جناب عباس چلے کہ پانی لے کے آتا ہوں. مولا حسین نے 4 سال کی بیٹی کو اٹھایا, کہا سکینہ تو نے چچا کے علم پہ نظر رکھنی ہے. تو نے چچا سے کہا میرے کہنے پر تیرا چچا پانی لینے چلا گیا ہے. عزادارو ادھر حالت خیمے کے در پہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں, اپنی آغوش میں سکینہ سلام اللہ علیہ کو اٹھایا ہے. کہا تو نے چچا کے علم پہ نظر رکھنی ہے. عزادارو جناب عباس فرات کے کنارے پہنچے. جناب سکینہ فرماتی ہے بابا چچا کا علم فرات پہنچ گیا ہے, اب مشق میں پانی بھر رہا ہے. عزادارو جیسے ہی علم واپس آنے لگا, 4 سال کی سیدزادی نے فرمایا بابا چچا پانی لے کے خیموں کی جانب آ رہا ہے. اتنے میں ایک ظالم جناب عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا. جناب سکینہ نے کہا بابا علم دائیں جانب جھک رہا ہے. اجرکم علی اللہ. جناب حسین نے ہاتھ اٹھائے, اے بار الہا میرے عباس کے دائیں بازو کی خیر ہو. جناب سکینہ نے کہا بابا علم سیدھا ہو گیا ہے. عزادارو تھوڑا علم آگے بڑھا. جناب سکینہ فرماتی ہے بابا علم خیموں کی جانب آ رہا ہے. اتنے میں ایک ظالم نے بائیں بازو پہ وار کیا. جناب سکینہ نے کہا بابا علم بائیں جانب جھک رہا ہے. پھر جناب حسین نے ہاتھ بلند کیے, اے بار الہا میرے عباس کو بائیں بازو کی خیر ہے. بابا علم سیدھا ہو گیا ہے, اب چچا کا علم خیام کے قریب پہنچ رہا ہے. اتنے میں سیدزادی نے بچوں کو آواز دی, بچوں کو لے کے آؤ, میرا چچا پانی لے کے آ گیا ہے. اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے آئینہ آئینہ حرملہ. حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ آگے بڑھا. حرملہ تو نے عباس کا نشانہ نہیں لینا, تو نے مجھ کو عباس کا نشانہ لینا ہے. یہ پانی حسین کے خیمے میں نہیں جانا چاہیے. عزادارو 3 بھائی کا تیر اٹھایا. ادھر مسلم نے چھوٹ کے سر میں گول مارا. عباس ہی سے زمین پہ آنے لگے. آواز دی علیہ السلام یا ابا عبداللہ زہرا کے نام میرا آخری سلام لو. حسین کے ہاتھ اپنی کمر پہ آئے, آلان ان کا سارا ظہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی, حسین پورا ہو گیا. اجرکم علی اللہ. عزادارو آخری روایت سنیے.
عراق کے ایک عالم ہے سید عبد الرزاق المقرر، انہوں نے اپنی کتاب مقتل الحسین میں یہ روایت لکھی ہے۔ عراق کے ایک عالم کے خواب میں جناب عباس علیہ السلام آئے، اس عالم سے کہا جب تو میرے عزاداروں کو میرے مصائب سناتا ہے تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑتا۔ وہ عالم خواب میں کہتا ہے جناب عباس میں آپ کے عزاداروں کو بتاتا ہوں آپ کے دونوں بازو ختم ہو گئے، کہ نہیں اس سے بڑی بھی میری ایک مصیبت ہے کہ مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کے سر میں گرز مارا گیا، کہ نہیں عباس اس سے بڑی بھی ایک مصیبت ہے کہ مولا میں یہ بھی عزاداروں کو بتاتا ہوں آپ کی آنکھ میں تیر لگا تھا، کہ اس سے بڑی بھی میری مصیبت ہے کہ مولا میں یہ بھی روایت پڑھتا ہوں آپ کی دوسری آنکھ میں خون جمع تھا، کہ اس سے بڑی بھی میری مصیبت ہے۔ عزاداروں سنو گے وہ روایت؟ عالم میں خواب میں وہ عالم کہتے ہیں اچھا مولا بتائیے تاکہ آپ کے عزاداروں کو وہ مصیبت بتاؤ، کہ میرے عزاداروں کو بتایا کر جب بھی کوئی سوار زیر سے زمین پہ آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تب البنیر کا چاند زیر سے زمین پہ آیا میرے دونوں بازو قلم ہو گئے، عباس نور کے بل زمین پہ آیا ماتم عباس۔ ایسے تو کوئی بھی نہ گرا جیسے تم گرے، گھوڑے سے گرتے ہوئے بازو نہیں تھے تیرے، کس نے سنبھالا تجھے، چہرہ تیرا زخمی ہو گیا، چہرہ تیرا زخمی ہو گیا، ہم غریب ہو گئے، ہم گھر ہو گیا، ہم گھر ہو گیا، ہم غریب ہو گئے، ہم غریب ہو گئے۔ سوچا نہیں تھا ایسے پکارو گے تم مجھے، ارمان تھا لحد میں اتارو گے تم مجھے، یاد ہے بچپن ہمیں نازوں سے پالا تمہیں، آج میری گود میں بھائی تیرا دل نکل گیا، بھائی تیرا دل نکل گیا، ہم غریب ہو گئے، ہم گھر ہو گیا، ہم گھر ہو گیا، ہم غریب ہو گئے، ہم غریب ہو گئے۔ یا حسین یا حسین یا حسین دریا علمدایا علمدار نایا دریا علمدایا علمدار نایا دریا علمدایا علمدار نایا دریا او علم آیا دمدار 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 نایا دریا او علم آیا انہوں دے رہی سکینہ ہے روڑی رہی سکینہ آئے ہو دریا
رلا کے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے 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 ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں روندے نہیں سکینہ ہے روندے نہیں سکینہ ہائے رلا کے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے 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 ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں مظلوم دے سوارے جد ول کے خیمے آئے کتھے بابا میں نہ پچھیا پیر دی روجائی پیارو ویز جنابی ہے پیارو ویز جنابی ہائے سر اپنا جھکا کے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے 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 ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں دریا دے پاس تک کے نئیاں روندیاں نے کھڑیاں لاندے رہے رہنا پر جایا لوہت کھڑیاں عمر بنی ندا چڑھائے عمر بنی ندا چڑھائے جدولے آنا جا کے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں روندے نہیں سکینہ ہے روندے نہیں سکینہ ہائے رلا کے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں دریا دے پاس تک کے نئیاں روندیاں نے کھڑیاں لاندے رہے رہنا پر جایا لوہت کھڑیاں عمر بنی ندا چڑھائے عمر بنی ندا چڑھائے ہو جدولے آنا جا کے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں بچ پردے دے آگے ہائے الٹیاں گئیاں جھوکاں
بچ پردیس دے آکے ہائے الٹیاں گئیاں جو کان بچ پردیس دے آکے ہائے الٹیاں گئیاں جو کان بچ پردیس دے آکے دریا دے پاسے تک کے نئیاں روندیاں نے کھڑیاں لاندی رہی رہنا پر جائیاں نوات کریاں بنی ندات ہے بنی ندات ہے حجب بلے آنا جا کے اے الٹیاں گئیاں جو کان بچ پردیس دے آکے سگی سگرا دوی اے 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 سگی سگرا دوی اصغر بلند مادا تو شان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان کر گیا زہرا دے جن تو زندگی زہرا دے جن تو زندگی قربان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان 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 کر گیا تیرے حوصلے نو تکیا کل انبیاء نے آگے ذبح عظیم والے بادے نو تو نباگے ربی خلیل نوبے رب دے خلیل نوبے حیران کر گیا اصغر بلند مادا تو شان 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 کر گیا بچ کربلا علی رات لے اصغر بلند ابراہیم خلیل دا بلند مادا مان رکھیا تو شان کر گیا وچ کربلا علی رات لے اصغر بلند مادا وچ کربلا علی ابراہیم خلیل دمان رکھیا ایسی خواب دی پوری تعبیر ہوئی تینا کوئی بچہ تینا جوان رکھیا تے اصغر ہتھاں تے چکیا اصغر ہتھاں تے
لٹوا کے تے پلے نان دا پاک فرمان رکھیا مسور جیڑے تیرے بابے دے غم جے روے اس ماں دی جوڑی تیرے صدقے آباد ہوئے جوڑی تو باوے میری جوڑی تو باوے میری ویران کر گیا یا حسین یا حسین علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بر محمد والے محمد بلندر صلوات. تمام مومنین سے التماس ہے کہ ادھر ہی بیٹھ جائیں. لنگر کا وسیع انتظام ہے, لنگر کر کے جائیے گا. تمام مومنین سے التماس ہے کہ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں, صفے بنا لیں. مومنین اکرام ایک ضروری اعلان سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ 25 محرم الحرام کو امام بارگاہ سجادیہ محلہ بلال گنج میں سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت جناب سید ساجدین امام سجاد علیہ السلام بعد نماز مغربین ہوگی, جس سے عالمی شہرت یافتہ جناب کرامت عباس حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے اور علاقے کی تمام ماتمی سنگتیں بھرپور ماتمداری کریں گی. اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوگا اور انشاءاللہ لنگر کا بھی وسیع انتظام ہوگا. تمام شرکت فرمائیں. حضرات مجلس امام بارگاہ چچا منی گوشالہ وارڈ نمبر 21 25 ستمبر 25 تاریخ کو امام شہزادے مولا کا شہزاد کا تابوت برآمد ہوگا محمد ظفر شاہ صاحب دے کر, جس حکم کو ماتمی سنگت بلائی جائے گی. انتظامیہ دی طرف گزارش ہے کہ سارے مومنین تشریف رکھو تے نیاز ماشاءاللہ بڑھے رہے, سارے ننگر کر کے جائے. سارے دوست تشریف رکھو, مہربانی ناظر اللہ نیاز حسین, سارے دوست تشریف رکھو.